بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کلاس 6 جیسا کہ آپ کے لیسن اسلامیات میں ہمارا نیکسٹ لیسن تھا نبوت و رسالت۔ بچوں، نبوت و رسالت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ نبیوں اور رسولوں کی آمد کے اس سلسلے کو نبوت و رسالت کہا جاتا ہے۔ نبی کے کیا معنی ہیں؟ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، اور اصطلاحی معنی اس کا ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں میں سے کسی کو چن کر ان پر وحی نازل کرنا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت پہنچائیں۔ رسالت کے لغوی معنی کیا آتے ہیں؟ پیغام پہنچانا، یعنی کہ پیغام پہنچانے والا، اور اس کے اصطلاحی معنی آئیں گے جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور شریعت دے کر بھیجا گیا ہو انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ نبیوں کی تعداد رسولوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے تھے۔ بچوں، نبیوں کے آنے کا کیا مقصد ہے اس دنیا میں؟ نبی جتنے بھی اس دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، نیکی کا راستہ دکھاتے تھے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ رسالت پر ایمان رکھنا اسلام کا اہم عقیدہ ہے۔ مسلمان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ بچوں، نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے؟ نبی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب اس لفظ میں نے جو لفظ رسول استعمال کیا ہے، رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی کتاب یا شریعت لاتا ہو، اسی لیے ہر رسول نبی نہیں ہوتا۔ بچوں، اب جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ تمام انبیاء جتنے بھی ہوتے تھے وہ سچے اور ایماندار ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے تھے۔ تمام نبی بہت معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص اور برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا احکام لوگوں تک پہنچاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام بہترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ تمام نبی اور رسول علم، عمل، اخلاق اور ذہانت کے اعتبار سے اپنے اپنے دور کے افضل ترین لوگ ہوتے تھے۔ تمام نبیوں اور رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا ادا کیا تھا، اور تمام نبی اور رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو جس کی طرف وہ مبعوث کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بندگی کی طرف بلاتے تھے۔ بچوں، نبوت اور رسالت کا آغاز کس سے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر تھے، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ مکمل فرما دیا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور اسلام میں اس عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، اور اس کا ماننا ایمان کا لازمی جز ہے، اور جو بھی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو نبوت اور رسالت کا معنی و مفہوم کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب آپ نے اپنی بک کا صفحہ نمبر 15 پہ اس چیپٹر کی خود ریڈنگ کرنی ہوگی۔ تھینک یو۔